لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا صلوا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی سب کچھ جانتا ہے۔ بعد میں آئے دنیا میں خیر الورا، بعد میں آئے دنیا میں خیر الورا، بزم عالم کو پہلے سجایا گیا۔ ہر نبی کی زبان سے ہر ایک قوم کو ان کی آمد کا مصداق سنایا گیا۔ معزز سامعین، جس طرح اول و آخر اللہ تبارک و تعالی کے اول و آخر، ظاہر و باطن اللہ تبارک و تعالی کے اسماء صفات ہیں، اسی طرح اول و آخر، ظاہر و باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتیں ہیں۔ اسی طرح اول و آخر، ظاہر و باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں آسمان کے عرش اعلیٰ کے ستون پر تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا۔ تو سامعین ذی وقار، پتہ یہ چلا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اول و آخر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ بابا جان آپ کی شان افضل ہے یا آخری نبی کی؟ تو آپ خاموش رہے۔ جب دوسری بار عرض کی، جب بھی آپ خاموش رہے۔ جب تیسری بار عرض کی تو آپ نے فرمایا، بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور دوسری مقام پر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو شاعر نے کیا خوب فرمایا، جلوہ کبریا دیکھ سکتا تھا کون، جلوہ کبریا دیکھ سکتا تھا کون، ایک تجلی تو موسیٰ بھی سہ نہ سکے۔ رب نے چاہا کہ مخلوق دیکھے مجھے، ان کی صورت میں خود کو دکھایا گیا۔ تو جس وقت اس کائنات میں کچھ نہ تھا، یا خدا تھا یا محبوب خدا، نہ زمین ہوتی نہ زماں، نہ فلک ہوتا نہ فلک نہ آسمان، نہ چاند ہوتا نہ یہ تارے، نہ سورج نہ یہ نظارے، نہ آدم نہ حوا نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، خدا محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم خدا کی خدائی نہ ہوتی، وما توفیقی الا باللہ۔